صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 29 سے 37 تک. حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم والوں سے گفتگو. پچھلے صفحے پر یہی بات شروع ہوئی تھی اور یہاں پر وہی بات آگے بڑھ رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی جہالت کو دیکھتے ہیں اور اس پر ری ایکٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے جملے ارشاد فرمائے وہ بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، کہ میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا. یعنی یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے سامنے خدا کا پیغام بیان کر رہا ہوں تو میں تم سے اس کے عوض کوئی اجرت، کوئی مال نہیں چاہتا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر جو ہے وہ میرے اللہ کے ذمے پر ہے، میں خدا سے اجر کا طلبگار ہوں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو نکالنے والا نہیں ہوں کہ جو ایمان لا چکے. یعنی وہ جو ان کا اعتراض تھا کہ یہ تو بڑے ہی نچلے درجے کے لوگ ہیں، بظاہر بڑے ہی پس درجے کے لوگ ہیں اور یہ تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی اسی سے تمہارے پیغام کا حال معلوم ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سمجھاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کنونس کرنے کے لیے ان لوگوں کو اس وجہ سے کہ وہ بظاہر غریب ہیں، مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، مگر وہ ایمان لا چکے ہیں، لہذا میں ان کو نکالنے والا نہیں ہوں. یہ معیار ہے ہی نہیں کہ کون پیسے والا ہے اور مومن ہے اور کون غریب ہے اور مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ مومن ہے، جو دل کا حال ہے وہ خدا جانتا ہے. مگر میں فیس ویلیو کے اوپر جو ایمان لے آئے گا آن دا فیس آف اٹ میں اس کو مومن ہی مانوں گا. یہ جو ظاہری تمہارے شوشہ والے معاملات ہیں ان کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی نہیں نکالوں گا، اور اس خیال سے تو قطعاً نہیں نکالوں گا کہ ان کو نکالنے سے تم میرے سے قریب ہو جاؤ گے. انہم ملاقو ربہم، یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام گویا یہ فرماتے ہیں کہ جب رب سے ان کی ملاقات ہوگی اور اگر انہوں نے اس بات کی شکایت کر دی کہ نوح نے ہم کو صرف مالی اعتبار سے تنگ دست ہونے کی وجہ سے نکال دیا جبکہ ہم ایمان لے آئے تھے، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو. یعنی تمہاری گفتگو ہی بتا رہی ہے کہ تمہارے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ تمہارے نزدیک مال کی اہمیت ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اللہ کے مقابلے پر میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو نکال دوں. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مقرر کرنے کے بعد خود کو سسپینڈ کر لیا ہو، یعنی میں نے خدا کے مقابلے پر کسی چیز کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے. یہیں سے ہمیں اگلا جملہ جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یعنی مطلب یہی ہے کہ اگر میں نبی ہوں تو ظاہر خبر دے رہا ہوں، وہ خبریں غیب ہی کی ہیں، وہ خبریں قیامت کی ہیں، وہ خبریں جنت کی ہیں، وہ خبریں جہنم کی ہیں، وہ خبریں اس بارے میں ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کیا ایسا کرنا ہے کہ جو بعد میں تمہیں نجات دلا سکتی ہیں. یہ سب خبریں غیب کی ہیں. مگر کیا یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں یا میں خدا کی طرف سے دے رہا ہوں؟ ظاہر ہے کہ جواب اس کا یہی ہے کہ خبریں دے رہا ہوں لیکن خدا کی طرف سے دے رہا ہوں. اسی سے ہمیں جو پچھلا جملہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں. اگر میری دعا سے کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بعض لوگوں کو یہ سمجھایا کہ استغفار کرو تاکہ تمہارے اوپر بارش نازل ہو، استغفار کرو تاکہ تمہارے اوپر
پروردگار عالم اس طرح سے مہربانی کرے کہ تمہیں اولاد عطا کرے وغیرہ، یہ قرآن کے اندر آگے آئے گی یہ باتیں. تو وہ تمام تر چیزیں اگر میری دعا سے تمہیں فائدہ حاصل اگر ہوتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خداوند متعال نے یہ شرف مجھے عطا کیا ہے. جیسے ہم پہلے سورہ آل عمران کے اندر پڑھ چکے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر. تو یہ چنا کس نے ہے؟ اللہ نے چنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے مقابلے پر خدا بن گئے، ہم خدا کے مقابلے پر رسول اللہ ہیں، وہ بھی بن نہیں گئے، خدا نے ہمیں بنایا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک مستقل کوئی چیز ہوتی ہے، تو مستقل تو ظاہر سارے خزانے خدا ہی کے ہیں بے شک، اور مستقل اگر آپ دیکھیں تو علم جو ہے وہ پروردگار ہی کا ہے. اب وہ علم میں سے جتنا کسی کو عطا کر دے یہ پروردگار کا اختیار ہے، اور اس کے اندر تو انسان وجود میں بھی محتاج ہے. وجود ہمارا اپنا کب ہے؟ نبی بھی اپنی تمام در عظمت کے باوجود مخلوق ہے، تو پروردگار ہی نے اسے خلق کیا ہے، خداوند متعال ہی نے اسے پیدا کیا ہے. تو ارشاد ہوا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. یہ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، تو بشریت کا اعلان کر کے رسالت کا جو انکار کرنا تھا ان کی طرف سے، اس کے یہ سارے جوابات ہیں کہ یہ انتخاب پروردگار کی طرف سے ہے، اور خدا نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، خدا نے مجھے انسان ہی بنایا ہے، اور انسان ہوتے ہوئے ہی رسالت اور نبوت کا جو تاج ہے وہ میرے سر پر رکھا ہے. یہ پروردگار کا انتخاب ہے. فرشتوں کے اندر تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی قسم کی خواہش موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تو رول ماڈل بن ہی نہیں سکتا. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں ان کے بارے میں جنہیں تم حقیر دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں، تمہاری نگاہیں انہیں حقیر محسوس کرتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ ہرگز اللہ انہیں خیر عطا نہیں کرے گا. یعنی صرف ان کے مالی طور پر پست یا تنگ دست ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی خیر نہیں ملے گا، ایسی کوئی بات میں نہیں کہتا، نہ میں کہہ سکتا ہوں. اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے. یعنی اب یہ جو غریب تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ دل سے مومن ہیں یا دل سے مومن نہیں ہے، وہ فیصلہ خدا کرے گا. اگر پروردگار عالم نے انہیں مومن پایا تو یقیناً ان کو خیر عطا کرے گا، اور اگر وہ دل سے مومن نہیں ہے تو ان کا معاملہ خدا کے سپرد ہے. یعنی میں تو آن دا فیس آف اٹ فیصلہ کروں گا، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں بہت واضح اور آشکار ہو گئی کہ ان کے دل کا جو معاملہ ہے وہ خدا جانے ہیں. اگر میں فیس کے اوپر فیصلہ نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ انی اذن لمن الظالمین، تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو، تو ان لوگوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ تم نے ہم سے بہت بحث اور تکرار کی ہے. فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ یہ بحث اور تکرار تم نے بہت زیادہ کی ہے. یعنی اب انہوں نے ظاہر ہے کہ دلیل کے محاذ پر اپنے آپ کو ناکام پایا، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو ہم سے بہت بحث کی، تم تو بہت بولتے ہو. لیکن یہ بولنا واقعاً مدلل تھا. ہم پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے جملے دیکھ چکے ہیں، مگر قوم والے ظاہر سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا بھی طعنہ دیا کہ تم تو بہت بولتے ہو، تم ہمارے ساتھ بہت زیادہ تکرار کرتے ہو، بحث کرتے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ چیز کی جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، یعنی جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ڈراتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ لے آؤ. قالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ، وہ تو اللہ ہی لائے گا. یعنی میں تو یہاں تک بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ ہی لائے گا. انشاء، اگر اللہ چاہے گا تو وہ عذاب جب وہ لانا چاہے گا وہ آ جائے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم اسے بھاگ کر بے بس نہیں کر سکتے، تم اس کو عاجز نہیں بنا سکتے. یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ مملکت پروردگار کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ جس کو کراس کیا جا سکے. جو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے کمیل میں سمجھایا کہ لا یمکن الفرار من حکومت، کہ پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. پھر یہاں پر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ولا ینفعکم نصحی، یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں.
کہ تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، یعنی کیا مطلب، اگر تو ایسا ہوتا کہ میں تمہیں زبردستی نصیحت کر کے مومن بنا سکتا تو ظاہر ہے کہ میں بنا لیتا، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی مومن بنا سکوں، تو میرا نصیحت کرنا بھی تمہیں کیا فائدہ دے گا. اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت کرنے کا تو بھی تم نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ تمہیں گمراہی میں چھوڑ دینا ہے. تو اب پروردگار کا یہ ارادہ کب ہوتا ہے؟ پھر یاد کر لیجئے ان آیتوں کو جس میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، تو ان کو بھی اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. تمہارا یہ کام بالکل واضح ہے کہ تم ظلم پر، گمراہی پر، فسق پر، فجور پر اصرار کرتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں رب ہونے کے باوجود، تمہارا پالنہار ہونے کے باوجود، پھر وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا. تمہارا حال گمراہی ہے تو تمہارے گمراہی کے حال پر تمہیں چھوڑ دے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا ذکر آ جاتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے ذکر کے درمیان میں. ممکن ہے کہ یہ مماثلت کی وجہ سے ہو. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے؟ یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی کہ اگر گڑھ لیا ہے تو پھر تم جیسے 10 سورے ہی بنا کر لے آؤ. یہاں پر ایک دوسری بات کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہو، یعنی معاذ اللہ، فعلی اجرامی، تو پھر اس کا جرم جو ہے، اس کا گناہ جو ہے میرے اوپر ہے. وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے کہ جو تم گناہ کر رہے ہو، جو تم کرائم کر رہے ہو، تو جو تم جرم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں. یعنی دو میں سے ایک بات ہے. یہ رواداری کا انداز ہے کہ سوچنے کے لیے سامنے والے کو مجبور کرنا، سامنے والے کو قابل سماعت بنانا، کہ سوچو ذرا دو میں سے کوئی ایک بات ہے کہ اگر تو میں نے گڑھ لیا ہے تو یہ گناہ میرے اوپر ہے، لیکن سوچو کہ اگر میں نے نہیں گڑھا ہے تو پھر خدا کا پیغام ہے، اور پھر تم اس کو جھٹلا کر خود مجرم بن رہے ہو، تو پھر اگر تم مجرم ہو تو تم سے میں بیزار ہوں، تمہارے اس جرم سے میں بیزار ہوں. درمیان میں یہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا جو ایک ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد واپس نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. یہ جو درمیان کے اندر اس طریقے سے ٹکڑے آ جاتے ہیں، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ایک واقعہ مسلسل چل رہا ہو تو درمیان کے اندر اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے، جو کہ آیت تطہیر کے حوالے سے بھی بہت واضح ہے. سورہ احزاب کے اندر جو آیت نمبر 33 کا معاملہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ اے نوح ایمان نہیں لائیں گے تمہاری قوم میں سے، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی جو ایمان لا چکے بس وہ ایمان لا چکے. اب مزید کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان لانے والا ہو. تو اب اس کے بعد جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اب آپ مایوس نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ اس کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے کہ جس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بارہا عذاب کی بد دعا کرتے تھے اور پروردگار عالم اس کو ٹال رہا تھا. یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام مزید تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پروردگار عالم کی طرف سے تاکید آ رہی ہے کہ اے نوح، اب جو ایمان لا چکے ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں. اور پھر اس کے بعد کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، وہ وحینا اور ہماری وحی کے مطابق. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی جنہوں نے اب تک قبول نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا. انہم مغرقون، یقیناً وہ لوگ غرق کیے جائیں گے. یہ آیت نمبر 37 جس پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم